بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصحاب کہف کی چھٹی قسط امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا۔ جملیخا کے پچھلے بیانوں پر بادشاہ کا ماتھا ٹھنکا اور اس کو خداوند عالم کی طرف سے اپنا مقصود حاصل ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور جملیخا کے قریب آ کر کہا، اے میری آنکھوں کے نور، اگر تم مجھے اپنے مکان بتا دے تو میں ابھی تجھے رہا کر دوں گا۔ جملیخا نے کہا، بہت اچھا، چلیے میں اپنا مکان تجھ کو دکھاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ بنفس نفیس خود اسے لے کر چلتا ہے۔ آگے جملیخا، پیچھے بادشاہ اور بادشاہ کے پیچھے تمام رعیت، اور اب ایک مخلوق عظیم کہ وہ ماں بادشاہ کے پیارے جملیخا کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ جملیخا ایک محلے میں گھستا ہے اور ہر ایک مکان کی نئی شکل دیکھ کر واپس ہوتا ہے، پھر دوسرے محلے میں جاتا ہے اور وہاں سے بھی نکلتا ہے۔ غرض یہ کہ تمام گلی کوچے اور تمام مکانات بالکل نئی صورت کے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کر ایک کھلے بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں۔ اللہ اللہ! جملیخا کی یہ حالت دیکھ کر چنانچہ جبرائیل امین ایک آن واحد میں سدرۃ المنتہا سے چل کر پیارے جملیخا کے پاس اس بھرے بازار میں آن پہنچے، جہاں بے کس جملیخا ایک ایک کی صورت کو تکتا تھا اور ملازمین شاہی کی طرف سے اس پر تنبیہ ہو رہی تھی کہ اے شخص، جلدی اپنا گھر بتا، ورنہ قریب ہے کہ تجھ پر شاہی عتاب شروع ہو جائے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ خوبصورت جوان نہایت لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے سامنے آیا اور نہایت تپاک کے ساتھ اس نے جملیخا سے مصافحہ کیا اور نہایت اخلاق و محبت کے ساتھ مزاج پرسی کی اور قریب ہو کر جملیخا کے کان میں کہا، میں ہوں جبرائیل امین، اے میری جاں، گھر بتانے تم کو آیا ہوں یہاں۔ رکو، یہ آنسو خدا کے واسطے، ہل رہا ہے عرش اے پیارے میرے، چیخ اٹھے ہیں ملائک سب کے سب، ہو گیا ہے تم پہ بس اب فضل رب۔ لو چلو گھر میں بتاتا ہوں ابھی، کس لیے بنتے ہو یوں تم اجنبی، رحمت رحمان ہوئی ہے جلوہ گر، پھر تمہیں اب کس کا غم اور کس کا ڈر۔ تمام مخلوق دیکھتی ہے کہ جیسے جملیخا اجنبی ہے ویسے ہی یہ نوارد شخص بھی محض اجنبی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جملیخا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح چلنا شروع کیا جس سے کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ شخص جملیخا کو راستہ بتا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی محلے میں پہنچے جہاں جملیخا کا مکان تھا تو ایک مکان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور چپکے سے کہا، یہ تمہارا مکان ہے، اور پھر سلام کر کے وہاں سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ اب جملیخا سے پوچھا گیا کہ تمہارا مکان یہ ہے؟ پھر حکم شاہی اس مکان کے صاحب خانہ کو آواز دی گئی، جس میں سے ایک ایسا ضعیف بوڑھا شخص لکڑی ٹیکتا ہوا آیا جس کی کمر دوہڑی تھی اور سر کے اور داڑھی کے بال ہی سفید نہیں بلکہ اس کے پلکیں تک سفید تھیں، جو بے دقت تمام اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ بوڑھے ضعیف سے کہا گیا کہ اے پیر مرد، یہ فرزند کہتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے۔ ضعیف مرد نے آنکھیں پھاڑ کر بغور دیکھا اور دیکھ کر ہنسا اور ہنس کر کہا کہ واہ کیا خوب! میاں صاحب زادے، ذرا ہوش کی خبر لو اور دیکھو، یعنی بوڑھا کہتا ہے کہ میں پیڑھیوں سے اس مکان کا مالک ہوتا چلا آیا ہوں، تم کون ہو اور کہاں کے مالک بن کر آئے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر عام خطاب کر کے وہ بوڑھا کہتا ہے کہ لوگوں، یہ جھوٹا ہے اور یہ مجھے کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے جس کو اس دیوانہ پن کی سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے جملیخا کو آگاہ کیا گیا، یہ بتاؤ تمہیں کیوں نہ سزا دی جائے کہ تم نے سارے شہر کو ستا مارا اور خود حضور سلطانی کو تکلیف میں ڈالا؟ جملیخا نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مکان ہے اور کل میں اس مکان سے گیا ہوں، صرف رات کی رات میں اس مکان پر تم نے اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ سن کر اس بوڑھے کو بہت غصہ آیا اور کہا، لوگوں، میری طرف سے حضور سلطانی میں عرض کرو کہ اس دیوانے کے ساتھ آپ اپنے وقت عزیز کو ضائع کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں اس جھوٹے کو جلدی سے قید خانے میں بھیج دیتے ہیں۔ اب تو بادشاہ کو جملیخا کی کذب بیانی کا یقین ہوتا ہے اور غیظ میں پھر بھر کر
اس بوڑھے اور اس جوان کے قریب آتا ہے تاکہ جلد سے جلد یہ معاملے حل کیا کر سکے جس کے لیے ایک مخلوق پریشان ہو رہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ قریب پہنچا اور جوان جملیخا سے کہا، اب بتائیے آپ کو کون سی صدا دوں؟ بادشاہ سے سن کر جملیخا ہنسا اور ہنس کر کہا، آئے بادشاہ، اس ضعیف سے کہیے کہ تیرے مکان کے بیچ کے والان میں جو پتھر کے 2 ستون ہیں وہ دونوں اندر سے خالی ہیں، ایک میں اس طرح کا سکہ بھرا ہوا ہے اور دوسرے میں سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس پر ضعیف نے انکار کیا، مگر بادشاہ نے کہا، نہیں، ہمیں جھوٹے کو گھر تک پہنچانا ہے اور آئے ضعیف مرد، تم ہمارے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ چلو اور چل کر ان دونوں ستون کو توڑو تاکہ اس کی تصدیق یا تکذیب پورے طور پر سے ہو جائے۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور دونوں ستونوں کو توڑا تو فی الوقت ایک میں سے یہی سکہ اور ایک میں سے اشرفیاں بھری ہوئی نکلیں۔ اب تو ایک تعجب کی لہر تمام مخلوق کے دلوں میں دوڑی اور جملیخا کی سچائی اشکار ہونا شروع ہو گئی۔ جب صاحب مکان بوڑھے نے یہ واقعہ دیکھا تو بادشاہ سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں ایک بات اور دیکھ لوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اب وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتا ٹیکتا اپنے مکان کی کوٹھی میں گیا اور ایک صندوق کھول کر تانبے کی ایک تختی نکال کر لایا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور جملیخا کے باپ نے اس تانبے کی تختی پر ذیل کی عبارت لکھی، میرا فرزند جملیخا ماں اپنے چھوٹے بھائی میکسل، مینا اور 4 دیگر معزز نوجوانوں کے اپنا عیش و عشرت اور اپنی وزارت چھوڑ کر فلاں مہینے فلاں تاریخ صرف خدا کی محبت اور اس کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ بس آئے میرے گھر والوں اور آئے میرے تمام خاندان کے لوگوں، جب کبھی وہ میرا نوجوان جملیخا واپس آئے تو اس کی عزت کرنا اور تمام گھر بار اس کے حوالے کر دینا۔ جب یہ عبارت ایک مجمع عام میں پڑھی گئی تو تمام مخلوق کے سامنے وہ ضعیف بوڑھا پیارے جملیخا کے قدموں گرا اور ساتھ ہی اس نے زار زار رونا شروع کر دیا اور پھر بہت کچھ عذر و معذرت کرتے ہوئے اپنے گستاخی کی معافی مانگی اور بادشاہ اور تمام مجمع کی طرف خطاب کر کے کہا کہ لوگو، یہ میرا وہ جد امجد ہے کہ میرے حقیقی پردادا کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ گیا تھا، کہ آج جس کو پورے 309 سال کا زمانہ گزرا۔ اور تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا تاکہ آپ کی رائے ہمارے لیے ایک حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔